اکثر ہم نعت کو صرف تعریف اور عقیدت کا اظہار سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن آج ہم جس کلام کی بات کر رہے ہیں، اے ختم رسول، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اصل میں ایک بہت ہی منظم، ایک بہت ہی ویل سٹرکچرڈ دلیل ہے۔ شاعر ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے اور پھر پوری نظم میں اسے ثابت کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے شاعری صرف جذبات کا اظہار نہیں، بلکہ ایک مضبوط مقدمہ بھی پیش کر سکتی ہے۔ اور یہ ہے وہ مرکزی خیال، وہ کور آرگیومنٹ جس کے گرد پوری نظم گھومتی ہے۔ کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ایک خوبصورت جملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا، ایک ایبسولیوٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شاعر نے اتنے بڑے دعوے کو ثابت کیسے کیا؟ وہ کون سے ستون ہیں جن پر یہ پوری عمارت کھڑی کی گئی ہے؟ چلیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو شاعر اپنی دلیل کا آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کی بات کرتا ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جو تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منفرد حیثیت کو قائم کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ ختم رسول کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں رسولوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والا، ان پر مہر لگانے والا۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف آخری یا لاسٹ ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حتمی ہے، فائنل ہے اور مکمل ہے۔ اور یہی وہ تصور ہے، وہ کانسیپٹ ہے جو اس نظم کی بنیاد بنتا ہے۔ اور یہاں شاعر کا انداز بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ ہے۔ ذرا غور کریں، وہ دوسرے انبیاء کی شان میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے آدم سے جناب عیسیٰ تک، یعنی سب قابل احترام ہیں، لیکن پھر وہ یہ نقطہ پیش کرتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے بعد آ کر اس سلسلے کو مکمل کرتے ہیں، اسے سیل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا مقابلہ یا کمپیریزن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کلمینیشن، ایک تکمیل کا بیان ہے نا کمال کی بات؟ تو ٹھیک ہے، منصب اور تاریخ میں مقام کی بات تو ہو گئی، لیکن شاعر یہاں رکتا نہیں، وہ اپنی دلیل کو ایک اور سطح پر لے جاتا ہے۔ اب بات ظاہری رتبے کی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی حقیقت، آپ کی اسپرچول ایسنس کی ہو رہی ہے۔ اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے شاعر ایک بہت ہی طاقتور لفظ استعمال کرتا ہے، نور۔ اچھا، تو یہ نور مجسم ہے کیا؟ اس پر ذرا سوچیں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن تھے یا آپ سے روشنی نکلتی تھی۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود روشنی تھے۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک صرف ایک بشر کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ آپ تو خود مجسم نور ہیں، ایک امبوڈیمنٹ آف ڈیوائن لائٹ ہیں۔ اور پھر شاعر اس نور کے تصور کو محبت سے جوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، یعنی آپ کا نورانی وجود ہی آپ کو خدا کا سب سے پیارا، سب سے محبوب بناتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ شاعر کی منطق یہ ہے کہ جو ہستی خود الہی نور کا پیکر ہو، ظاہر ہے وہی خدا کے سب سے قریب اور سب سے پیاری ہوگی۔ دیکھیں کس طرح وہ اپنے مرکزی دعوے تم سا کوئی نہیں کو ایک اور دلیل سے مضبوط کر رہا ہے۔ اچھا جی، تو ہم نے منصب کی بات کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی فطرت کی بھی۔ اب شاعر اپنی دلیل میں ایک تیسرا بہت ہی خاص پہلو شامل کرتا ہے۔ اب بات ایک ایسے تاریخی واقعے کی ہے جو صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخصوص ہے۔ ایک ایسا سفر جو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد تھا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں ایک ایسا مقام دیا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ جی ہاں، یہ سفر معراج ہے، اور اس کی منزل نظم کہتی ہے تم عرش بریں پر پہنچے ہو۔ عرش بریں یعنی وہ بلند ترین مقام، خدا کی بارگاہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تک کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے فرشتوں کی بھی رسائی نہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے۔ سوچیں ذرا اس مقام کی عظمت کا۔ اب یہاں شاعر کی منطق کو دیکھیں، بہت صاف اور واضح۔ سٹیپ 1، وہ تسلیم کرتا ہے کہ ذیشان نبی ہیں سب، یعنی تمام انبیاء کی شان بلند ہے، کوئی انکار نہیں۔ سٹیپ 2، لیکن یہ جو عرش کا سفر ہے یہ صرف ایک ہی نبی نے کیا، یہ امتیاز ہے۔ اور پھر آتا ہے سٹیپ 3، یعنی نتیجہ۔ اسی لیے تو معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے نا، ایک سادہ لیکن بہت ہی طاقتور دلیل۔ تو اب تک ہم نے آسمانوں کی بات کی، عرش کی بلندیوں کی، لیکن اب شاعر ہمیں واپس زمین پر لاتا ہے۔ اب بات کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے نہیں، بلکہ ہم جیسے انسانوں کے لیے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، اس کی ہو رہی ہے۔ کیونکہ شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صرف آسمانوں تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اصل ظہور تو دکھی دلوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ تعلق شاعر ایک بہت ہی جذباتی، ایک بہت ہی انسانی سوال سے قائم کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم؟ سوچیں یہ کیسا سوال ہے۔ یہ ہر اس انسان کی آواز ہے جو کبھی تکلیف میں، دکھ میں یا تنہائی میں مبتلا ہوا ہو۔ جب دل ٹوٹا ہوا ہو تو آخر کس کے پاس جائیں؟
किस को अपना हाल सुनाएं? इस गहरे सवाल के बाद जवाब फौरन सामने आता है। ए रहमत आलम, तेरे सिवा दुखियों का मसीहा कोई नहीं। शायर कहता है कि इस दर्द का, इस तकलीफ का, इस सवाल का एक ही जवाब है, और वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। क्यों? क्योंकि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत। और इसीलिए जब हर तरफ से मायूसी हो तो आखिरी और हतमी पनाहगाह भी वही ज़ात मुबारका है। तो आइए इन सब नुकात को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये हैं वो 4 सतून जिन पर शायर ने अपनी दलील की इमारत खड़ी की है। पहला, ख़त्म रसुल यानी नबूवत की तकमील। दूसरा, नूर मुजस्सम यानी आपकी नूरानी हकीकत। तीसरा, सफ़र मेराज यानी वो मुनफरिद आसमानी सफ़र। और चौथा, रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत। जब आप इन चारों को मिलाते हैं तो शायर का वो इब्तिदाई दावा, कौनैन में तुमसा कोई नहीं, खुद ब खुद साबित हो जाता है। हर दलील दूसरी दलील को सहारा देती है। तो इस पूरी गुफ्तगू से एक बड़ा और दिलचस्प सवाल सामने आता है। ये नात हमें दिखाती है कि किस तरह ख़ास अलक़ाबात और वाक़यात को अक़ीदत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल यह है कि क्या हर सक़ाफ़त में, हर कल्चर में फ़न इसी तरह काम नहीं करता? क्या आर्ट का काम सिर्फ खूबसूरती दिखाना है, या फिर अपनी कहानियों और अलामतों के ज़रिए उन हस्तियों की अज़मत बयान करना है जिनसे हम मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं? ये सोचने की बात है कि हम आर्ट को, शायरी को, कहानियों को एहतराम और मोहब्बत के इजहार के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं।